نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چھوٹی سی سورہ مبارکہ اتاری ہے جس کا نام سورہ عصر ہے. اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو نزلت لکفت وفی بعض اقوالہ لو نزلت لوسعت، کہ اگر اللہ پورا قرآن نہ اتارتا، یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر اللہ پورا قرآن نہ بھی اتارتا، صرف یہ سورت اتار دیتا چھوٹی سی، تو یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہو جاتی. آخر اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے کہ امام صاحب اس کے بارے میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع فرمایا ہے تو فرمایا کہ والعصر. جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں یا زبان ان کی عربی ہے یا وہ جانتے ہیں، وہ خوب سمجھتے ہیں کہ والعصر یہاں پر واو قسم کے لیے، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان، یہ تاکید کے لیے آتا ہے. پہلے قسم اٹھائی، پھر انا تاکید کا صیغہ اللہ تعالیٰ لے کر آئے. ان الانسان لفی خسر، پھر تاکید کا صیغہ آیا کہ مجھے قسم ہے زمانے کی. یعنی اگر ہم کوشش کریں اس کا صحیح ترجمہ کرنے کی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے زمانے کی کہ بے شک یقیناً ہر لحاظ سے تمام انسان گھاٹے میں ہیں. تمام کے تمام انسان، کیونکہ انسان کے اوپر جو الف لام داخل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ الف لام جنس کا ہے، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. یہ پہلے ایک بات بیان کر کے قسم ہے زمانے کی، ضرور بس ضرور، بے شک، یقیناً سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. لیکن آگے استثناء کیا، یعنی کون سے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ بتایا. الا الذین آمنوا، جو لوگ صحیح ایمان لائے، ایک وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اور وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. یعنی مطلب کیا ہے سورہ مبارکہ کا کہ جو شخص یہ چار کام کرتا رہے گا اپنی زندگی میں، ایمان لایا صحیح طرح جیسے ایمان لانے کا حق ہے. نمبر 2، نیک اعمال کی کوشش کرتا رہا. نمبر 3، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینے میں شریک رہا، لوگوں کو بتاتا رہا، نیکی کا کام خود بھی کرتا رہا، دوسروں کو بھی کہتا رہا. اور چوتھے نمبر پر اس میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مصیبت اترتی ہے، تو ایک دوسرے کو حق یہ صبر کی تلقین کرتے رہے، اس میں بھی وہ شامل رہا، تو یہ بندہ کامیاب ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہمارا ایمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے، بغیر تاکید کا صیغہ لائے ہوئے صرف ویسے اوپن سی بات کر دیتے تو وہ بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ 100% لوہے کے اوپر لکیر ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں تھا. لیکن سوچ لیں، یہاں تو قسمیں اٹھائی اللہ نے، تاکید کے صیغے اللہ لے کے آئے، 1 نہیں 2 نہیں 3 4 دفعہ، اور پھر
بات کیا بیان کی کہ انسان گھاٹے میں ہے سارے کے سارے، مگر جو 4 کام کریں گے وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ جو صحیح ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم میں سے یقین کریں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایمان کیا ہے۔ بس اگر پوچھیں بھی ایمان یقین کو کہتے ہیں جی، آخرت پہ ایمان، قبر پہ ایمان، ٹھیک ہے، لیکن ایمان ہے کیا؟ اصل تعریف کیا ہے؟ یہ عربی کا ورڈ ہے نا، عربی کا لفظ ہے، کوئی ڈیفینیشن اس کی تعریف، تو تعریف یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار، ایمان یہ ہے، زبان سے اقرار، دل سے یقین، ان اعضاء کے ساتھ عمل کرے تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ ہے مومن، یعنی جو زبان سے بھی اقرار کرے، دل سے بھی پورا یقین رکھتا ہو اور اعضاء سے عمل کر کے بھی دکھائے تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس لیے بعض مفسرین نے الا الذین آمنوا کا ترجمہ پتہ ہے کیا کیا ہے؟ الا الذین علموا، ای علموا، یعنی انہوں نے علم حاصل کیا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کئی دفعہ آپ کو بتایا گیا ہے 3 چیزوں پر، ربوبیت، الوہیت، اسماء صفات۔ نبیوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اور قبر حشر پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ جنت جہنم پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ سارا سیکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا۔ اور وقتاً فوقتاً اسی مسجد میں، کیونکہ الحمدللہ کافی دیر سے یہاں درس جاری ہے، یہ چیزیں بتائی بھی جاتی ہیں۔ تو پہلی بات ایمان لائے، صحیح ایمان یہ شخص۔ نمبر 2، آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ نیک اعمال ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ الایمان بضع و ستون شعبۃ۔ ایمان کے کئی ڈپارٹمنٹ ہیں، کئی شعبے ہیں، کئی درجے ہیں۔ اعلیٰ، سب سے اگر بلند دیکھنا، سپرلیٹو ڈگری ایمان کی، لا الہ الا اللہ۔ اس کو انسان سمجھتا ہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی رب نہیں، اسماء صفات میں اکیلا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اعلیٰ لا الہ الا اللہ و ادناہا، سب سے کم اگر دیکھنا ہو تو کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ انسان رستے میں آ رہا ہو، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، اسے الگ کر دے، رستے سے ہٹا دے کہ میرے مسلمان بھائی یہاں سے گزرنے والے ان کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی نیک اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ کتنا سا عمل ہے، لیکن ہو اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ تو نیک اعمال، بڑے بڑے اعمال ہم جانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اب ان کی فضیلت، ان کی ڈیٹیل میں تو ہم جا نہیں سکتے۔ تو نیک اعمال کی، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ برے اعمال کیا ہے۔ نیک اعمال کرتا رہا، برے اعمال سے دور رہا۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر فرمایا وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو صحیح سچی بات کی تبلیغ کرتا رہا۔ ایسے لوگ، اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ ہماری امت، ہم لوگ، اس کا امتیاز کیا بیان کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ، امت اسلامیہ کے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان کا امتیاز، ان کی خاصیت، ان کی نشانی، ان کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی پہلے کہا نا خود عمل کریں، خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں۔ نماز کے لیے جا رہے، کسی بھائی کو دیکھا وہ نماز کے لیے نہیں جا رہا، کھڑا ہے، آؤ بھائی نماز پڑھیں، اچھے طریقے سے، پیار سے، محبت سے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ قرآن فرماتا ہے پیار سے، محبت سے، حکمت سے، آؤ بھائی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خود تو پڑھتا نہیں، دوسروں کو تو چلو بھائی نماز پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کام کیوں کہتے ہو دوسروں کو جو تم خود نہیں کرتے۔ تو نیکی کا حکم دینا یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ اور یقین کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم لوگ ایک دوسرے کو نیکی کی بات کہنا چھوڑ دو گے،
نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. تم اللہ سے دعائیں کرتے رہو گے, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج ایک بڑا فلسفہ پیش کیا جاتا ہے نا ماشاءاللہ, آج کل کے نئے نئے دانشور, وہ جی دیکھیں اپنا مذہب چھوڑے نہ, کسی کا چھیڑے نہ, جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دے, بس آپ اپنی اصلاح کریں, آپ اپنے نیک اعمال کریں, دوسروں کو نہ کہیں. اللہ اکبر. اگر یہ بات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کبھی احد کے میدان میں شہید نہ کیے جاتے. اگر یہ بات ہوتی آپ کا چہرہ مبارک زخمی نہ ہوتا. اگر یہ بات ہوتی آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں نہ ہوتی. اگر یہ بات ہوتی تو پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پہ نہ لٹایا جاتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جہاں کوئی لگا رہنے دو, تم بھی صحیح ہو ہم بھی صحیح ہیں, نعوذ باللہ. نہیں میرے بھائی, اور یہ بھی یاد رکھو اگر کوئی شخص خود نیکی کرتا ہے دوسروں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہے. اس کی مثال بڑی پیاری مثال ہے سمجھنے کے لیے. آپ کشتی میں بحری جہاز ہے نا, آج کل شپ بڑے بڑے, ان میں سفر کر رہے ہوں, اس کی کئی فلور ہیں, 1 2 3 4. اب جو نیچے والے سب سے نیچے فلور والے ہیں ان کو سب سے اوپر والے فلور سے پانی لینے جانا پڑتا ہے. پانی کا انتظام اوپر ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم جو باتھ روم جائیں تو اوپر سے جا کے پانی لیں, کیوں نہ کرے کہ نیچے والا جو ہے نا یہاں سوراخ کر کے نیچے سمندر سے پانی لے لیں آسانی سے, ہمیں اوپر نہ جانا پڑے. اگر وہ سوراخ کرتے ایک مثال ہے, اور اوپر فلور والے دوسرا تیسرا ان کو نہیں روکتے کہ ٹھیک ہے بھائی وہ نچلے فلور والے ہیں, سوراخ کریں نہ کریں ان کی مرضی, تو کیا ہوگا پھر؟ سارا جہاز غرق ہو جائے گا, نیچے والے بھی اور اوپر والے بھی. یہی مثال معاشرے کی ہے کہ جی جو جہاں کر رہا ہے. نہیں میرے بھائی, خود بھی نیکی کرے, دوسروں کو بھی حکم دے. اور چوتھی بات کیا فرمائی؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, صبر کی تلقین کریں. اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہیں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اگر تم اللہ سے مدد مانگنا چاہتے ہو 2 کام کرتے رہو, نماز پڑھتے رہو, نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگو, اور صبر کرتے رہو, صبر کر کے اللہ سے مدد مانگو. اللہ کی مدد اترے گی انشاءاللہ. اگر صبر, یہ جو واہ ویلا ہے نا, واہ ویلا, یہ آج ہمارے بہت سے بھائیوں کی عادت بن چکی. تھوڑی سی پریشانی آئی نا بس اللہ کے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ جی میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا, میں ہی ایسا ہوں جی, میرے ساتھ ہی اللہ ایسے. نہیں میرے بھائی, صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, بڑی پیاری حدیث اس موضوع پر, فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. کیسے؟ فرمایا اس کو کانٹا بھی لگتا ہے نا, کانٹا کتنی تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے, کانٹا لگتا ہے. جیسے آپ یہاں کام کرتے, کوئی کیل لگ گیا, کانٹا لگ گیا, تو فرمایا اگر وہ صبر کرتا ہے, کیونکہ مومن ہے تو صبر کرتا ہے, اللہ اس پہ بھی ثواب عطا کر دیتا ہے. اور پھر کیا فرمایا کہ جب اس کو کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور کوئی مصیبت اگر آتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے, نعمت ملنے پہ شکر کرتا ہے, اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے. دونوں حالتوں میں اللہ اسے ثواب عطا کرتا ہے. کوئی فوت ہو جائے نا, دیکھیں ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت, سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی عزیز باپ ماں بہن بھائی بیٹا بیٹی دنیا سے چلے جائیں, تو پھر وہ جناب بہن شروع کا, عورتیں ہماری, مرد حضرات رونا پیٹنا. اللہ اکبر. صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے, آخری بیٹے حضرت ابراہیم, آپ کے ہاتھوں میں روح پرواز کر رہی ہے, آپ کا دوتا ہے, وہ حضرت زینب کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے, واللہ حدیث تو لمبی ہے, ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے, روح پرواز کر رہی ہے, آنکھوں سے صرف آنسو جاری ہے, کوئی آواز نہیں نکل رہی. ایک صحابی پوچھتے ہیں آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. عرض کرتے ہیں آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں, خود رو رہے ہیں. فرمایا نہیں, میں تمہیں رونے سے منع نہیں کرتا, میں تمہیں واہ ویلا کرنے سے منع کرتا ہوں. یہ جو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں یہ تو رحمت ہے, شفقت ہے, جو اس بچے کے روح پرواز کرنے پر میری آنکھوں سے
نکل رہے ہیں، میں تمہیں واہ ویلا کرنے سے منع کرتا ہوں، بے صبری سے منع کرتا ہوں، کیونکہ بے صبری کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، صبر کرنا مومن کا کام ہے۔ تو یہ 4 اصول اس چھوٹی سی سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ نے قسمیں اٹھا کر تاکید کے صیغے لا کر فرمایا سارے انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اگر یہ لوگ جو ہیں کامیابی چاہتے ہیں تو یہ 4 کام کرنے والے لوگ کامیاب ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی یہاں فلسفہ نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی گہری بات نہیں، کوئی نحو صرف کا معاملہ نہیں، سادہ سی بات ہے۔ فرمایا سارے انسان گھاٹے میں ہیں، ضرور بس ضرور زمانے کی قسم گھاٹے میں ہیں، مگر جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے اور صبر کرتے رہے، یہ کامیاب ہیں۔ جنہوں نے یہ کام نہیں کیے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معاملہ سیدھا سا ہے، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے عرض کیا پہلے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سورہ مبارکہ اتاری، سورہ عصر، اور اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر صرف یہ صورت پورے قرآن میں نازل ہو جاتی انسانوں کی کامیابی کے لیے کافی تھی، کیونکہ اس میں پوری زندگی کا لائحہ عمل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں پہلی بات بتائی کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ نیک اعمال کا دائرہ بہت بڑا وسیع ہے، ہم سب جانتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، چھوٹے پر شفقت، بڑے کا ادب، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپس کے معاملات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتا دیا نا کہ لا تحتقرن من المعروف شیئا، یہ نیکی، نیک اعمال، ان کو تم کچھ چھوٹا عمل ہو نا تو اس کو بے حیثیت نہ سمجھو کہ اس کا کیا ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے وَلَوْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگر کوئی بھائی سامنے سے آ رہا ہے اس کو ہنس کر مل لو، خوش ہو کر مل لو، ہنس کر مل لو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی نیکی بنا دیتا ہے۔ تم اس کا کام نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ نہیں بھی کرنا چاہتے تمہاری مرضی، لیکن ہنس کے مل لو، اچھے طریقے سے بات کر لو، یہ بھی نیکی ہے، اور رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ بھی نیکی ہے۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں، فرمایا اگر حلال کی کمائی ہو نا اور بیوی کے منہ میں فرمایا تم جو لقمہ رکھتے ہو وہ کھانا کھا رہی تمہاری کمائی سے، فرمایا صدقہ، یہ تازہ لقمہ فی یہ امراتی کا اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، یہ بھی اللہ صدقہ بنا دیتا ہے۔ ہمارے لیے تو معاملہ ہی بڑے آسان ہے، بڑا وسیع معاملہ ہے یہ نیکی کا۔ اور پھر یہ اس سے پہلے ایمان کی بات کی نا، ایمان لائے، ایمان کی تعریف تو میں نے بتائی، لیکن یہ بھی یاد رکھیں ایمان کے جو اندر اعمال داخل ہیں ان کے اندر بندہ اپنے آپ کو لگاتا رہے، کوشش کرتا رہے، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے۔ ایک حدیث سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کا لیول بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام عرض کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے نا جگہ جگہ پر کہ ان لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، فزادوہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے جب کوئی ایسی ایمان والی بات سنتے۔ تو پوچھا کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، بازار لین دین خرید و فروخت میں لگ جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تمہارے ایمان کی حالت وہ ہو گھروں میں، بازاروں میں، جو میری مجلس میں ہوتی ہے، تو پھر یاد رکھو مدینہ کی گلیوں میں فرشتے اتر کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے۔ اللہ اکبر،
تو کیا ثابت ہوا؟ جو بندہ اعمال میں، نیک اعمال میں آگے بڑھتا جاتا ہے اس کا ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے، جو اللہ کی اطاعت میں بڑھتا جاتا ہے اس کا ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے، جو اطاعت چھوڑتا جاتا ہے اس کا ایمان بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک دوسرے کو حق بات کی تبلیغ، یہ حق بات ہے کیا چیز؟ کس بات کی تبلیغ ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ موتا امام مالک کی روایت ہے، فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کامیاب رہو گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ اور ہم سمجھتے ہیں سب لوگ کہ ہمارا دین آسمان سے اترا ہے، کسی نے یہاں بیٹھ کے نہیں لکھا دنیا میں، آسمان سے یا اللہ کی کتاب اتری ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اترے ہیں۔ یہی حق بات ہے۔ اس لیے بہت سے محدثین، ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حق بات دیکھنا ہو، علم کیا ہے، دین کیا ہے، العلم ما قال اللہ و ما قال الرسول۔ علم وہ ہے، حق بات وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہی حق ہے، اور تبلیغ اسی بات کی ہونی چاہیے جو صحیح ہو اور حق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ آج فیس بک کا زمانہ ہے نا، سوشل میڈیا، پوسٹیں بنا بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں، یہ فرمایا یہ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ حق بات کی تبلیغ ہونی چاہیے اور صبر کی تلقین ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت ہوتی ہے نا، جب مکہ والوں نے بڑی اذیتیں دی صحابہ کرام کو اور بڑی تکلیفوں سے دو چار کر دیا، آپ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، چند صحابہ کرام آئے اور کیا عرض کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں کی تکلیفیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آپ کیوں نہیں ایسے کرتے کہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پتہ کیا فرمایا؟ کہا ابھی سے گھبرا گئے ہو، ابھی تو کچھ ہوا نہیں ہے، تم سے پہلے والے لوگ ان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور منشار آرا ان کے سر پر رکھ کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگیاں لے کر ان کے جسموں سے ہڈیوں سے گوشت اتار لیا جاتا تھا، لیکن اس بات نے بھی، اس ظلم نے بھی انہیں دین سے پیچھے نہیں ہٹایا، وہ اللہ کے دین کے اوپر پکے رہے ہیں۔ لہٰذا تم بھی صبر کرو، صبر کی تلقین ہے۔ دیکھیں نا، یہ فرعون جو تھا ظالم بادشاہ بدماش، اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہے، پتہ اس نے کتنی سزائیں دی، دیوار کے ساتھ ایسے ہاتھ رکھوا کر ان میں کیل میخیں لگا دیا کرتا تھا کہ اللہ کا دین چھوڑ دو، لیکن اس بندی نے نہیں چھوڑا۔ اس کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی عورت اس کے بچے کو پکڑا جس نے بسم اللہ پڑھا تھا، اور اس نے کہا تھا میرا اور تیرا رب اللہ ہے، اس کا بچہ ہے۔ ایک بچے کو اللہ جلتا ہوا تیل، پہلے تیل جلوایا، آگ جلوائی، تیل کھولنے لگ گیا، بچے کو ایسے پکڑ کے کھڑے ہیں، دین چھوڑ دو ورنہ بچے کو اس میں پھینک دیں گے۔ اس نے نہیں چھوڑا، ایک بھی چلا گیا، دوسرا بھی چلا گیا، ایک بچہ سینے کے ساتھ دودھ پی رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو چھینا۔ تب اس عورت کے دل میں ایک بات آئی، یا اللہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، میرا دودھ پی رہا ہے، اس کو بھی پھینک رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اس وقت اس عورت کو آواز آئی کہ یہ جو جلتا ہوا تیل نظر آ رہا ہے، صبر کے ساتھ اس کے اندر اگر تمہیں پھینکتے ہیں داخل ہو جاؤ، یہ اصل میں تیل نہیں ہے بلکہ اللہ کی جنت ہے، تم اس کے اندر جاؤ گی، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک صحابی کو تیر مارا نا، انہوں نے شہید کرنے کے لیے نیزہ سینے کے اندر مارا، تو پتہ ہے کیا کہا تھا؟ فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں تو کامیاب ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ ایسے مرحلوں پر نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جنت کے اندر منزلیں سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ چار چیزیں ہیں میرے بھائی، بڑی آسان سی ہیں، کوئی مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، قرآن آپ کے سامنے، اتنی عربی آپ بھی جانتے ہیں، پڑھیں، دیکھیں، تشریح پڑھیں اور سمجھیں قرآن کو اور قرآن پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا و رسولنا محمد
وارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی و عن سائر الصحابہ اجمعین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم اذل الشرك والمشرکین اللهم دمر اعداءك اعداء الدین اللهم انصر اخواننا المجاہدین في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين على الحدود يا رب العالمين اللهم انصرهم على الحوثيين الرافضيين على اعداء الدين يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ردهم الى اهلهم سالمين اللهم ردهم الى اهلهم سالمين اللهم ردهم الى اهلهم سالمين اللهم تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم يا رب العالمين اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته الى البر والتقوى اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا يا رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.